کرو یہ اندر ہی بہتری۔ اس تو بعد بھئی ذوالحج شروع ہو گیا الحمدللہ، سال دے وہ دن جنہاں لی اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال دے اندر انہاں 10 دنوں تو افضل دن کوئی نہیں جدے عمل اللہ نو پیارا ہوئے۔ اللہ دی مہربانی نال تیسرا دن ہے عید جڑی ہے سال جمعے دے دن آ گئی، 2 عیداں اکٹھیاں ہو گئی، مگر اس امت دی جہالت بے علمی دا حال ہے، وڈے تو لے کے چھوٹے تک پٹ دیو 2 خطبے جمع ہو گئے، قیامت آ جانی ہے۔ جس امت دے علم دا حال ہوئے بجائے خوشی کرن دے 2 عیداں دا اجتماع، جمعہ بھی عید ہے ہفتہ وار اور سالانہ عید بھی ہے سمجھو یوم النہر، 2 عیداں اکٹھیاں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام جمعے دی نماز کڑیاں صورتاں پڑھتے سی، عید دی نماز کڑیاں پڑھتے؟ فرمایا سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ جے دوویں کٹھے ہو جاندے سی تے عید بھی ہو پڑھیاں جاندیاں سی، مڑ کے جمعے بھی ہو پڑھیاں جاندیاں سی۔ اس تو کوئی گھبراہٹ والی گل نہیں جناب، پریشان ہونے والی گل، بہت نیک گل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بے 2 عیداں مگر ذرا ہمت کرنی پڑنی، یہ نہیں گوشت کھان اتنے بیٹھے رہو جمعہ رہ جائے، جمعہ معاف نہیں ہوندا، بالکل جمعہ جڑا اسی طرح ہی لازم ہے جویں اگے پیچھے عید دی نماز پڑھو اس تو بعد جا کے تھوڑا بہت کھاؤ، پھر جمعے دی نماز واسطے آؤ، 2 اجر اور ثواب اکٹھے کرو۔ کچھ لوگ اس بارے کہیں دے بھی جمعہ اس دن معاف ہوندا، معاف موف کوئی نہیں ہوندا، اگر اس روایت پہ عمل کرنا تو پھر ظہر بھی معاف ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ حوالہ دیندے پھر اس دن ظہر بھی نہیں پڑھنی، نہ جمعہ نہ ظہر کچھ نہیں، عصر ہی یا وہ تے لگو پھر، یا اللہ دے رسول دا نمونہ ویکھو، خلفائے راشدین دا ویکھو بھی عید بھی پڑھی ہے تو جمعہ بھی پڑھیا، انہاں کوئی نہیں چھڈیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ نے اس طرح ضرور کیتا بھی عید اس نے پڑھی ہے، کافی دیر بعد اچھا سورج ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عید دی نماز پڑھی، اس بعد نہ پھر جمعے لیے آئے نہ ظہر لیے آئے، عصر ویلے آئے۔ کیوں؟ انہوں دا مذہب ایسی بھی جمعہ جڑا وہ زوال تو پہلا بھی پڑھیا جا سکتا، اور بھی کئی صحابہ دا مذہب سی بھائی جمعہ ضرور دن ٹڑے پڑھنا نہیں، اگے پیچھے بھی آدمی نا دن ٹڑن تو پہلا بھی پڑھ سکتا جس وے ضحیٰ دی نماز پڑھی جاندی۔ انہوں نے آکھا یہ اندر دوویں کٹھیاں کرتیاں، یہ جی نیت جڑی عید دی ہے، یہ جی جمعے تو جمعے نو قبل زوال پڑھنا جائز سمجھ لی، اس تو انہوں نے نہ پھر جمعہ پڑھیا نہ ظہر پڑھی، یا وہ تے لگو پھر، مگر اسی نہیں انہوں مننا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے ہمیشہ جمعہ الگ پڑھیا عید الگ پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لوگوں عید دی نماز ہو چکی ہے، جڑے حوالی چو آئے 9 10 میل تو آئے مدینہ شریف، انہوں نے میں چھٹی دینا بھی اگر وہ رہنا چاہتے تو رہ پن تو جمعہ پڑھ کے جان، ورنہ بشک مڑ کے گھراں تو نہ آن۔ وہ اگے ہی انہوں نے جمعہ فرض نہیں سی، 9 10 میل تو آئے سی، صرف انہوں نے آکھیا، باقی کسی نے جمعہ چھڈیا۔ اس تو ایک تے گل واضح اپنے ذہن کرو کہ جمعے دی نماز ہوگی اور اسی طرح ہی ہوگی جویں اگے ہوندی ہے، ٹل کسے نہیں کرنی، جمعہ پڑھنا، عید پڑھو اور بعد جمعے دی نماز ہی پڑھو۔ 9ویں تاریخ روزہ رکھ کے شروع کرو، رات ہی روزہ رکھو، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے جڑی خبر سنائی ہے بہت اعلیٰ، تھوڑی جی محنت تے اجر بڑا، کہ میں عرفے دے روزے دے بارے اللہ دی رحمت امید رکھنا کہ سنۃ ماضیۃ و مستقبلہ، جڑا سال گزر گیا وہ بھی گناہ بخشے جان گے تے آن والے دے بخشے جان۔ ہمت کرنی ہے، جمعے رات دا دن جڑا 9ویں تاریخ ساڈی وہ جمعے رات نو ہی روزہ رات نو رکھو، جو روزے گزرنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل شروع ہو جانا تکبیر تشریق دا، کہ 9 تاریخ دی فجر دی نماز تو پھر شروع کرو اور 13 تاریخ دی عصر تک یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اے صحیح کلمے۔ اور اتنے ایک بات جڑی ضمن عرض کرنی ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے ایک گل بنائی ہے بھی جڑی گل رسول اللہ تو نہیں نہ سانوں ملی اسی نہیں وہ کرنی، یہ بھی گمراہی دی ایک بہت بڑی بات ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے بارے اگر ریکارڈ کوئی گل نہیں بھی آپ تو ہے یا نہیں، دوویں نہیں آئیاں، اتنے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، اگر نہیں تو تکبیر تشریق انہوں نے چھڈ دینی چاہیے۔ جڑے آندے نا نہیں حدیث مرفوع چاہیے وہ کوئی تکبیر نہ کہن، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام تو جو کہ ساڈے کو لکھیا پڑھیا نا، اے پلے بنو، کئی اہل حدیث جنہوں نے حیضہ ہویا نا نہیں حدیث ہی چاہیے، چھڈ جاؤ پھر، ایک بھی حدیث نہیں دنیا اندر کہ رسول کریم نے تکبیر کہی ہے یہ دسیا، یہ صحابہ کرام تو ثابت ہے، یہ صحابہ کرام دا عمل ہے۔ اس پاروں میں 1000 باری تھوڑے سامنے بات دہرا چکا کہ جتھے اللہ دے رسول دا کوئی آ جائے وہ ٹھیک ہے کہ اول وہی ہے، مگر اگر رسول کریم علیہ السلام تو کوئی ثابت نہ ہوئے، ساڑھے تک نہیں پہنچا، ہویا تو سی مگر نہیں لکھن پڑھن چاہیا، اتنے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نہیں چھڑنا چاہیے۔ حضور دے صحابہ نے جو کیتا وہ بالکل دین ہے، اور اتوں اگر اسی منہ پھیران گے سارے لیے کوئی تھان نہیں رہنا، ٹامک ٹوئیاں مارا گے، اندھیریاں پھساں گے، ہدایت نہیں ہونی، گمراہی ہونی۔ اے سن لو کہ رسول کریم علیہ السلام دے صحابہ تو سوا
کسے تو نہیں ثابت، انہاں تو ہی صرف ثابت ہے کہ یہ تکبیراں جڑیاں تشریق دیاں کہندے سی۔ اے میرے کول ایس علامہ البانی صاحب دی کتاب ہے جڑی انہوں نے فقہ السنہ تے لکھی ہے، اور دا نام رکھیا تمام المنہ۔ تو یہ اندر لکھ دے کہ یہ جڑا اسی تکبیراں کہنے نا، یہ صرف صحابہ کرام اور رسول اللہ دے ساتھیاں تو دین دی ترتیب خراب نہ کریا کرو۔ پہلا اللہ دی کتاب ہے، پھر رسول اللہ، پھر صحابہ کرام ہے، پھر امام بھی ہے، اپنی اپنی جگہ سارے نو مننا ہے، ورنہ یہی ہے پھر بالکل ایسے ہو جائیں گے جب آسمان تو ڈگنے پرندے اچ کے لے جائیں گے، کوئی قادیانی ہو جائے گا، پرویزی گمراہی۔ کوئی رسا پھڑ کے رکھو کہ کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، بعد آپ دے ساتھی ہے، اور پھر امت دے جڑے بڑے بڑے امام اور عالم انہاں بھی جو سوچیا ساڈی سوچ نال ہزار درجہ بہتر۔ تو سن لو کہ یہ تکبیراں جڑیاں کہیاں گیاں یہ صرف رسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں تو۔ صحا ھذا عن علی وابن عباس وقد خرجتما فی الارواح ورواه الحاکم عن ابن مسعود۔ حضرت علی تو ابن مسعود، حضرت ابن عباس تو ثابت ہوا۔ 9 دی فجر تو شروع کرو، 13 دی اثر تک کرو، اور یہ سیگا بھی جڑا جس طرح سی پڑھنے اللہ اکبر رواہ ابن ابی شیبہ بتشریح تکبیر فی روایہ وفی اخری لو بتسلیث التکبیر المعروف الاول، یہ بھی حضرت عمر اور ابن مسعود تو آیا۔ اس تو صحابہ کرام بالکل دین ساڑھے رہنما اور پیشوا، اللہ دے رسول تو اگر کوئی گل نہ ملے تو انہوں لینا چاہیے۔ یہ تھے نہ کوئی غلطی ہوئی پہلا لکھیا ایک عالم نو جواب دینا تو آنا بھئی عید دی تکبیراں رفع دین ثابت ہے، وہ دے ٹھیک آکھیا کہ کوئی ثابت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے نہیں آیا آپ بنا یہ رفع دین کردے سی۔ یہ میں بھی کئی باری تمہیں دس چکا کہ عید دی تکبیر جڑا اسی رفع دین نال کردے ہیں اللہ اکبر دے، یہ نہ رسول اللہ تو ثابت ہویا نہ کسی صحابی تو صحیح سند نہ ثابت ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنہ بھی انہوں نے اٹھائے سی نہیں، اور امام بہقی نے لکھا مگر ان سارے مندے کہ وہ دی سند ضعیف ہے، اور ابن عمر دا ذکر کرنے انہوں نے اٹھایا اونجی نہیں ربا تو نہیں، کسی کتاب تو نہیں ملیا کہ ابن عمر دا کتھے ذکر ہے، رسول کریم علیہ السلام نے نہیں اٹھائے۔ اس پارا یہ ٹھیک گل ہے، صرف اللہ اکبر کہیں دے جاؤ، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مگر انہوں نے تانا دیتا ان دوسرے عالم نو سید صاحب کو بھی جنازے بھی پھر اٹھایا کرو، کیونکہ حضرت ابن عمر تو صحان ابن عمر انہو کانا یرفع یدیہ فیہم، کہ عبداللہ بن عمر جنازے دی تکبیران ہاتھ اٹھاؤں دے۔ اے واقعی جڑے لوگ بے اصولی کر دینا کبھی کسی صحابی نو من لیا انہوں نے ادھا ہی پڑھنا چاہیے، ہونا یہ چاہیے مگر حدیث نہیں ثابت، صحابہ تو ثابت میں جنازے دی تکبیران اٹھاؤنا، کیونکہ ابن عباس تو حضرت انس تو حضرت عبداللہ بن عمر تو ثابت ہے، اور یہ خلاف نہیں آیا کہ نہیں اٹھایا کسی نے، کوئی نہیں، صحابہ کرام سب تو آیا بے جنازے جدوں اللہ اکبر ہوندے جان تک کرنا چاہیے۔ اس تو سید صاحب کا اگر نہیں سی منیا تو انہوں پڑھنا ہی چاہیے، تو کی کرنا کدی صحابہ نو لے لینا، ایک گل تیرنا چاہیے۔ مگر عید دی تکبیران تے امان عمر فارواہ البہقی بسند ضعیف، حضرت عمر تو جڑی وہ بھی ضعیف ہے، ابن عمر تو جڑی فلا مالک اکف علیہ الان تے امام مالک فرماؤں دے لما اسما فی شان، یہ عید دی تکبیران رفع دین میں نہیں کسی عالم تو سنیا نہ عیدی کوئی روایت لبی ہے۔ مسئلہ کی نکلیا کہ عید دی تکبیران صرف ہاتھ بنی رکھو، اللہ اکبر کہی جاؤ، اٹھونے نہیں، تے جنازہ پڑھو تے اٹھونے چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ اور فقہ حنفی بھی مشائخ بلخ جڑے انہوں کا ایک قول موجود ہے بھی یہ گل ٹھیک، اٹھونے چاہیے، حق کیا کہ ساریاں تکبیراں دے نال اٹھائے جائے۔ اچھا اے ہن علم دی بات جے کہ اگے پھر مسئلہ شروع ہو گیا بھی یہ تکبیراں لگاتار ہی کہی جانیاں، اللہ اکبر اللہ، یا درمیان وقفہ کرنا چاہیے۔ تو پہلا علامہ البانی صاحب نے آکھا کہ حضرت ابن مسعود تو آؤں مگر دی سند تو نہیں، مگر پھر آپ ہی کیا ثم وقفت علی اثر ابن مسعود ھذا علی طریق اخری لما قمت بتحقیق کتاب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام اسماعیل قاضی، آندے نہیں پھر لکھ دیں مینوں امام اسماعیل قاضی دی کتاب مل گئی جڑی درود شریف تے انہوں نے لکھی ہے، وہ مینوں پھر ابن مسعود دے قول دی سند صحیح مل گئی۔ وذکرت هناك ان اسناد حسن وصححه الحافظ السخاوی فی القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع فانظر فضل الصلاۃ، ہن ثابت ہو گیا کہ نرا اللہ اکبر نہیں لگاتار کہنے، بلکہ کی ہونا چاہیے پہلی تکبیر کہے اور بعد یحمد اللہ تعالیٰ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وید، اے کھول کے تفسیر ابن کثیر پھر سورہ احزاب دی تفسیر چاہتا کہ بیٹھے سی صحابہ کرام، ولید بن عقبہ گورنر کوفہ آئے، انہوں نے کہا تسی بیٹھے جے کل عید ہے مینوں دسو کیویں پڑھنی چاہیے، تو لوگاں سارے نے اسے کہتا بھی عبداللہ بن مسعود ہی سارے تو زیادہ اچھے ہے ہی دسن گے، تو آپ نے ہی کیا کہ اللہ اکبر کہہ، اس تو بعد اللہ دی تعریف کر، رسول اللہ تے درود پیج اور پھر دعا کر، اس طرح تکبیراں دے درمیان ہونا چاہیے،
جنیاں بھی تکبیراں وقفہ کیتا جائے اور یہ چیزاں کیتیاں جان۔ بالکل صحیح گل ہے، امام شافعی اور امام احمد اس بارے سچے ہے بھی لگاتار نہیں ہونیاں چاہیے، درمیان وقفہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام بھی اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے۔